صحابہ کے بارے میں درمیان میں انسان، ہم جو صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کرام کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، ذریعہ ہدایت مانتے ہیں، تو ہم صحابہ کو انسان سمجھ کے مانتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو انبیاء کے درجے میں لے جا کر مانتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن تنقید کا نشانہ بنانے والوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن صحابہ وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور وہ انبیاء والی مدد، نصرت اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ان کے ایمان کی حفاظت اس طرح نہیں تھی جس طرح اللہ نے انبیاء کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست فرمایا تھا۔ ہم صحابہ کو جو مشعل راہ سمجھتے ہیں، وہ ان کو مغفور سمجھ کے، ان کو اللہ کے ہاں سے توبہ کا پروانہ ملا ہوا ہے، یہ سمجھ کے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم ان کو معصوم سمجھ کے تقلید نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کو معصوم سمجھ کے تقلید کرتے ہوتے، پھر ان کے اوپر اگر کوئی فضیلت، اگر کوئی ان سے قصور ہو جاتا، تو پھر ہم ان کو لعن طعن کرتے۔ لیکن جب ہم ان کو ایک عام آدمی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درجے سے نچلے درجے پہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی عام انسان تھے اور ان سے خطا ہو سکتی تھی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان وعدہ آ گیا، اللہ نے سب کو کل وعد اللہ الحسنہ، سب سے اللہ رب العزت نے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سب کے لیے جنت کو مستقر بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے پروانے جاری کر دیے، اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ تو جب اتنا کچھ اللہ کے نبی خود فرما دیا، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثویر پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، مشکات شریف کے اندر آتا ہے، تو ثویر پہاڑ کے اوپر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے میں کیا ہوا کہ زلزلہ آیا، اور وہ پہاڑ جو ثویر تھا وہ ڈگمگا ہلا، اور اس کے اندر زلزلہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت یا صبیر، اے صبیر اپنی جگہ پر ٹھہر جا، ما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، کہ تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید۔ جب اللہ کے نبی ان کو شہادت کا مرتبہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے توبہ آ چکی ہے، ان کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، ان کی زیادتیوں کو معاف کر چکا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنے والے، ان کے اوپر باتیں کرنے والے؟ جب ہماری کسی حکومت کا فرد اگر وہ کوئی گناہ کر دے، اگر وہ کوئی اصول توڑ دے حکومت کا، یا وہ کوئی برا کام کر لے اور اس کی وجہ سے اس کو سزا ہو جائے اور وہ جیل میں چلا جائے، لیکن جب وہ اس کو حکومت نے، چاہے اس کو سزائے موت ہونی، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سزائے موت ہو، ان کے لیے آرڈر جاری ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا ان کے چوری کا الزام ہوتا ہے لیکن ان کو چھوڑ دیا۔ حکومت جب معاف کر دیتی ہے تو اب لوگوں کے تانوں کا کیا فائدہ؟ جب وہ حکومت کی طرف سے معاف ہو چکے ہیں، اب لوگوں کے تان و تشنیع کا کیا فائدہ؟ تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے پروانہ آ چکا ہے، اللہ رب العزت فرما چکے ہیں کہ تم میرے نزدیک بخشائے ہو، تمہارے گناہوں کو میں نے بخش دیا، تمہاری زیادتیوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا مصر سے، اور اس نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے سوال کیے۔ وہ آیا تو روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کے اندر آتا ہے کہ جاء رجل من اہل مصر یرید حج البیت، ایک آدمی مصر سے آیا اور وہ حج کرنا چاہتا تھا، فرآ قوما جلوسا، تو اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فقال من هؤلاء، اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون قوم ہے، کون سی قوم بیٹھی ہوئی ہے؟ قالوا هؤلاء قریش، انہوں نے اس کو جواب ملا کہ یہ سارے کے سارے قریشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال فمن الشیخ، اس نے پوچھا کہ یہ جو درمیان میں جس کے گرد حلقہ لگا ہوا ہے یہ کون ہے؟ قالوا عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا اور اس نے جا کر 3 اعتراضات حضرت عثمان پر ان کے سامنے پیش کیے،
اور کہا یبن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، اے عمر میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے بارے میں بیان کیجئے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ ہمیں بھی پتہ ہے وہ ایک تیر اندازی ہوئی اور اس تیر اندازی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پزل ہو گئے، اور انسان جب پزل ہو جاتا ہے، یہاں پر لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، تو وہ ایک فطرتی تقاضا ہے جو اس وقت حضرت عثمان کو لاحق ہوا، اور وہ ایسے بدحواس ہوئے کہ وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایسا ہو گیا، لیکن اس نے یہ تنقید کی اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یا حضرت عثمان جو تھے وہ بھاگے تھے غزوہ احد کے دن۔ پھر اس نے دوسرا اعتراض یہ کیا، هل تعلم انه تغیب عن بدر، کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، وہاں سے غائب ہو گئے تھے، ولم یشهدها، وہاں پر حاضر نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آگے سے اعتراف کیا، قال نعم، ہاں مجھے معلوم ہے ایسا ہوا تھا۔ تو پھر اس نے آگے سے کہا، هل تعلم انه تغیب عن بیعۃ رضوان، اور تو یہ جانتا ہے کہ بیعت رضوان میں بھی عثمان نہیں موجود تھے اور وہاں سے بھی وہ چلے گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آگے سے کہا، نعم، ہاں میں جانتا ہوں ایسا ہوا تھا۔ انہوں نے مانا، یہ نہیں کہ نہیں مانا، مانا۔ اور پھر کہا اس نے آگے سے اللہ اکبر، یعنی میری تینوں باتیں سچ ہو گئیں۔ اس پر اس نے پھر تکبیر کہی اور کہا اللہ اکبر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعال ابین لک، ادھر آ میں تجھے بیان کروں یہ تینوں سوال جو تو نے مجھ سے کیے ہیں۔ اما فرارہ یوم احد، جو ان کا احد کے دن کا بھاگنا کے بارے میں تو نے اعتراض کیا ہے، فاشہد فاشہد، تو میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ عفا عنہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ قصور ہوا تھا، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا کہ ان سے وہ قصور ہوا تھا، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کیا ہے، ان اللہ عفا عنہ واما تغیبہ عن بدر، اور ان کا غائب ہو جانا بدر کے دن، بدر سے وہ جو غائب ہوئے تھے، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ رُقَيَّةٌ، ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ تھیں، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، اور وہ ان دنوں بیمار تھیں۔ فَقَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے خود اپنی اجازت سے ان کو چھوڑا تھا، کہا تو تم میری بیٹی کے پاس رہو، ان کی تیمارداری کرو، خود اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، ان کو اجازت دی تھی۔ اور پھر بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا، إِنَّ لَكَ اجر رجل ممن شہید بدرا وسہمہ، کہ تیرے لیے اجر ہے اس شخص کے برابر جو بدر میں شریک ہوا، کیونکہ یہاں حضرت عثمان اپنی مرضی سے نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی کی مرضی سے رہے، اس لیے فرمایا کہ آپ جو حصہ اور جو اجر بدری کو ملا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا، بغیر شرکت کے جس کو بدری ہونے کا لقب ملا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور جن کو حصہ ملا اور اجر ملا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور تیسرا جو تم نے اعتراض کیا ہے، اما تغیبہ عن بیعۃ رضوان، اور کہ وہ بیعت رضوان میں غائب ہوئے تھے، تو ان کا بیعت رضوان میں غائب ہونے کا ایک سبب تھا، فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ، اگر مکہ کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی عزت والا ہوتا، شرف والا ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے، لیکن اور کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے لبعثہ، تو اس کو بھیجتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وَكَانَتْ بَيْعَةُ رِضْوَانَ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان، اور بیعت رضوان اس وقت لی گئی تھی جب عثمان رضی اللہ عنہ ابھی مکہ میں تھے، اور مکہ میں جس نے حضرت عثمان کو پناہ دی وہ ابان بن سعید تھے، ابان بن سعید۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر بیعت رضوان جب ہو رہی تھی تو ایک صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ عثمان کے تو مزے ہو گئے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور عثمان ادھر طواف کر رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، عثمان میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ابان بن سعید نے کہا کہ تم میرے پناہ میں ہو، تم اگر کرنا چاہتے ہو طواف تو بے شک تمہیں اجازت ہے، تم طواف کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا محبوب وہاں میرے انتظار میں بیٹھا اور میں یہاں طواف کر لوں، ہم اپنے ان صاحب کے
عمل کیے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں پھر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، لہذا ان کی غیر موجودگی میں طواف نہیں کر سکتا۔ اس پہ کفار کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر دیا۔ یہ بات مشہور ہو گئی ادھر مسلمانوں میں، ان کو یہ پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور یہ سبب بنا حضرت یہ بیعت رضوان کا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے مرنے کی قسمیں اٹھوا لی صحابہ کرام سے، اور یوں پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا، وہ آدمی جو مصر سے آیا تھا، کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی عزت والا ہوتا تو اس کو بھیجتے، لیکن کوئی تھا نہیں، اس لیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جو لی تھی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد لی تھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہادی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بها علی یدیہ، اس دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ مارا اور کہا یہ عثمان کی میں بیعت لے رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندگی کے طور پر فرمایا کہ میرا ہاتھ آج عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو بائیں ہاتھ میں مارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے تمام ہاتھوں سے زیادہ بہتر تھا، تمام ہاتھوں سے زیادہ بہتر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ ساری باتیں اس سے کہہ لیں تو فرمایا اذهب بها الان معک، اب یہ باتیں اپنے ساتھ لے کر جا۔ تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی برات انہوں نے پیش کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، صحابہ سے غلطیاں ہو گئیں، لیکن صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو درجہ ہے، جو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت ہے، وہ تو ان کے دوہرے داماد ہونے سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شورا بنائی، اور اس شورا کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سلیکشن ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ خلیفہ ثالث بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر مسلمانوں کا خلیفہ بھی بنایا۔ یہ مقام اور مرتبہ، یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ شرف اور یہ خلافت کا یہ مرتبہ اور خلیفہ بنانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا عاجز تھا کہ اپنے نبی کے خلائف ایسے لوگوں کو بنا دے جو بدعہد ہوں، جو برے لوگ ہوں۔ اللہ نے ضرور ان لوگوں کو بنایا اپنے نبی کا خلیفہ کہ جو چنے ہوئے تھے، اور سب کا اللہ کے ہاں مقام تھا۔ حضرت ابو بکر کیا، حضرت عمر کیا، حضرت عثمان کیا، حضرت علی کیا، رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ تھا، اور سارے کے ساروں پر اللہ کے نبی اپنی زندگی میں راضی تھے، اور اللہ بھی ان سے راضی ہو، اللہ بھی ان سے راضی تھا، اور اللہ بھی، ہمارا گمان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مزید درجات ہماری طرف سے، اللہ رب العزت ان کو مزید ہماری طرف سے دعائیں اور رحمتوں کا نزول ان کے اوپر ہو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مصیبتیں درپیش ہوں گی، اور ان مصیبتوں کا سامنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کرنا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئیاں کر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریب کیا۔ حضرت ابی سہلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مولا عثمان ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریب کیا، یسر الی عثمان ولون عثمان یتغیر، چپ کے ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ وہ متغیر ہو رہا تھا۔ فلما کان یوم الدار، اور جب وہ دن آیا کہ حضرت عثمان وہ گھرے ہوئے تھے دشمنوں کے اندر، اور گھر میں وہ ان کو محصور کیا گیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہم نے فرمایا الا نقاتل، ہم نے عرض کی کہ کیا ہم قتال نہ کریں؟ قال لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا فانا صابر نفسی علیہ، حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں قتال نہیں کر سکتا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کو کہا تھا، لہذا میں صبر کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی سے جو کیا ہوا وعدہ تھا اس کو نبھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعل اللہ یکمسک قمیصا، اللہ ہو سکتا ہے آپ کو
خلافت کی قمیص پہنائیں، فَأَرَادُوا خَلْعَهُ، اور لوگ آپ سے اتارنا چاہیں گے، فَلَا تَخْلَعْهُ، تو آپ اس کو ہرگز نہ اتارنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے۔ اسی طرح ایک روایت امام بہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، فتنوں کا۔ عن ابی حبیبۃ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے اور وہ محصور تھے، انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اجازت چاہتے ہیں فی الکلامی، کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فقام، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف سے نمائندگی کی۔ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، اور انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور انہوں نے اللہ کے نبی پر درود بھیجا اور اللہ کے اوپر ثنا بیان کی، اور پھر انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوا ہے، انکم ستلقون بعد فتنۃ و اختلافا، کہ تم ان قریب میرے بعد فتنے اور اختلاف دیکھو گے۔ فقال له قائل من الناس، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، فمن لنا یا رسول اللہ، پھر اس دن ہمارے لیے کون ہوگا اللہ کے رسول؟ یا یہ فرمایا ما تأمرون بہ، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالامیر، تمہارے اوپر امیر کی اطاعت ہے، تمہارے اوپر امیر کی اطاعت ہے، وہ اصحابی، اور اس کے اصحاب کی اطاعت ہے، وہو یشیر الی عثمان بذالک، اور یہ بات کہہ کر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ابتلا ہونا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ ان کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی خبر دی تھی، اور جو بلواری تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرا ہوا تھا، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ بات تمہیں یاد نہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کیا اور ان سے فرمایا کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے اور مدینہ میں لیس بہا ماء یستعذب، کہ وہاں پر کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ہے جو بیر معونہ کو خریدے اور اپنا حصہ اور مسلمانوں کا حصہ برابر کر دے؟ تو وہ کون تھا جس نے وہ بیر معونہ خریدا تھا؟ کیا وہ میں نہیں تھا؟ آج تم مجھے سمندر کا پانی پینے پر مجبور کرتے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا اللہم نعم، ہاں وہ آپ ہی تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا جب مسجد تنگ پڑ گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے کہ جو مسجد کا حصہ فلانا ٹکڑا خریدے جو فلانے لوگوں کا ہے، اور وہ خریدے اور یزیدھا فی المسجد، اور اس سے مسجد میں اضافہ کرے، یہ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر جگہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ کیا وہ میں نہیں تھا کہ جس نے وہ ٹکڑا خریدا تھا اور وہ جگہ مسجد کے اندر شامل کی تھی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اللہم نعم۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا فأنتم اليوم تمنعوننی ان اصلی فیہا رکعتین، آج تم مجھے اس میں 2 رکعتیں بھی پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر پوچھا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، انی جہزت الجیش العسرہ من مالی، میں نے وہ جو جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک تھا اس کے اندر اپنا مال صرف نہیں کیا تھا، مسلمانوں کی مدد نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا اللہم نعم، ہاں آپ نے کی تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ اور اس اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کان علی ثبیر، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ ثبیر کے اوپر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور میں بھی تھا، فتحرک، تو وہ پہاڑ
وہ اس نے حرکت کی، حتی تساقطت حجارۃ، یہاں تک کہ وہاں سے پتھر گرنے لگے، فرکضہ برجلہ، تو اللہ کے نبی نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور کہا اسکن صبیر، اے صبیر ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ آپ کے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کیا ایسا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا؟ تو آگے سے وہ جتنے بھی گھیراؤ کیے ہوئے لوگ تھے، سازشی جتنے بھی تھے، انہوں نے کہا اللہم نعم، ہاں ایسا فرمایا تھا۔ تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، شہیدوا ورب الکعبہ، انہوں نے میری شہادت کی گواہی دے دی کہ اللہ رب العزت مجھے شہید کرے گا۔ اور یہ حضرت عثمان نے 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا، یہ حضرت عثمان نے 3 مرتبہ، تو گواہی تو انہوں نے بھی دے دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ لیکن اس وقت کچھ ایسا نقشہ بنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ یہ ساری جو حالات بنے، حضرت عثمان ذہنی طور پر ان سب کے لیے تیار تھے اور اپنے نبی کے وعدے کے منتظر تھے، جو وعدہ اللہ کے نبی نے ان سے کیا تھا اس کو نبھانا چاہتے تھے۔ حالانکہ اگر حملہ کرنا چاہتے، مقابلہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی ذات کی خاطر امت کا خون ہونے نہیں دے سکتا۔